نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں ہفتے وار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا جو تیسرا باب ہے، اس کا پہلا حصہ مہلکات کے بارے میں باب النفس باب الخلق والنفس، اور دوسرا تھا باب الشہوانیات، اور تیسرا ہے باب الکلام، یعنی زبان کی احتیاط کے بارے میں، کلام کی احتیاط کے بارے میں، جس میں غیبت کے بارے میں گزشتہ جمعے بات چل رہی تھی کہ غیبت کسے کہتے ہیں، غیبت کی حقیقت کیا ہے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ جو آدمی غیبت سے توبہ کر کے مرے گا وہ سب سے آخر میں بہشت میں جائے گا، اور جو توبہ نہ کرے گا وہ سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا. اتنا بڑا یہ گناہ ہے غیبت کا کرنا. اور غیبت اسے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی مسلمان کی کوئی ایسی بات کہ جس کو وہ کسی کے سامنے نقل کرنا پسند نہیں کرتا، اور وہ بات نقل کی جائے، جسے وہ سنے تو رنج پہنچے، تکلیف پہنچے کہ بھئی میری بات کیوں نقل کر دی، میں تو نہیں چاہتا کہ میری بات کی جائے. تو یہ غیبت ہے، اور غیبت زنا سے زیادہ اشد ہے. الغیبت اشد من الزنا. اور اگر اس میں آدمی اضافہ کر دے، صحابہ نے سوال کیا کہ اگر اس میں کوئی آدمی اضافہ کر دے، اپنی طرف سے کوئی بات اور ملا دے، آپ نے فرمایا کہ یہ بہتان ہے، یہ غیبت سے بڑھ کر گناہ ہے. تو اس پر بات چل رہی تھی کہ یہ غیبت کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جو بات کسی کے سامنے نہ کہہ سکیں اور پیچھے کہیں وہ غیبت کہلاتی ہے. یا وہ سچ ہی کیوں نہ ہو، سچی بات کسی کے سامنے نقل کرنا، یہ غیبت ہے. وہ بات جو غیبت کے لیے کہی جائے وہ غیبت ہے. اور اگر اس کے متعلق جھوٹ بول رہے ہیں، سچی بات نقل کی، وہ تو غیبت. اور اگر کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، فرمایا کہ اب اس میں جھوٹ بھی شامل ہو گیا، اور یہ جھوٹ کا شامل ہونا اسے بہتان بنا دیتا ہے. اب یہ بہتان ہے. اور یہ ایک عام سی بات ہے کہ لوگ اسے معیوب نہیں سمجھتے، برا نہیں سمجھتے. اور جس برائی اور گناہ کو برا نہ سمجھا جائے اور آدمی اس کے اندر مشغول بھی ہو، تو پھر توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ کیونکہ اس کی مذمت ہی اندر موجود نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ چلو بھولے سے کوئی بات یا دانستہ نہ دانستہ کسی کی کوئی بات نقل کر دی، لیکن فوراً خیال آ گیا کہ مجھ سے غیبت ہو گئی. اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ اس میں اللہ کا حق بھی ضائع کیا، اور اس میں حق العبد یعنی بندے کا حق بھی ضائع کیا. بندے کا حق تو اس لیے ضائع کیا کہ اس کی بات کو نقل کر دیا، وہ نہیں چاہتا کہ میری بات کو نقل کیا جائے، تو یہ تو بندے کا حق ضائع ہوا. اور اللہ کا حق اس لیے ضائع ہوا کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ زنا سے زیادہ بدتر ہے. تو اللہ سے بھی معافی مانگے اور بندے سے بھی معافی مانگے. کیونکہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس میں صرف حق اللہ فوت ہوتا ہے، اس میں تو اللہ اس گناہ پر توبہ کرے بندہ تو معاف کر دیتا ہے جس میں اللہ کے حق کو ضائع کیا ہے. لیکن جس میں بندے کے حق کو ضائع کیا تو اس میں اللہ معاف نہیں کرتا جب تک کہ اس بندے سے معافی نہ مانگے اور اس سے معاف نہ کرائے، اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا.
اب آگے غیبت کی چند مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں۔ مثلا یہ کہا جائے کہ فلاں آدمی سیاہی مائل ہے، کالا ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں فلاں کالا، سیاہ، حبشی وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ کیا ہے؟ غیبت ہے کہ وہ آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرا اس طرح سے ذکر کیا جائے، اور سچی بات ہے کہ وہ کالا ہے، جبھی تو سیاہی مائل کہا جا رہا ہے اسے۔ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، سچی بات ہے، لیکن چونکہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس طرح سے کیا جائے، تو یہ غیبت ہے۔ یا وہ آدمی لمبا ہے، اب اس لمبے کی کوئی چڑ بنا لینا، اسے اس نام سے مخاطب کرنا، یا اس کو کہیں غائبانہ طور پہ اس کو ذکر کرنا کہ جی فلاں آدمی تو اتنا لمبا ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ یا اس کے حسب نسب کے متعلق کہا جائے کہ اس کے حسب نسب میں فلاں عیب ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ یا اس کی عادات کے متعلق کہا جائے کہ اس کی یہ عادت ہے، یہ عادت ہے، یہ عادت ہے۔ ارے بھائی تم اتنے ہی اس کے خیر خواہ ہو تو اس کے سامنے کہہ لو کہ بھئی آپ کی عادت اچھی نہیں ہے، لیکن اس کے پیٹھ پیچھے کیوں کہا جاتا ہے اور کسی غیر کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہی غیبت ہے کہ اس کی عادات کے متعلق ذکر کیا جائے کہ انسان وہاں پہ موجود نہیں ہے اور پیچھے سے اس کا ذکر ہو رہا ہے، پیچھے سے اس کی برائیاں ہو رہی ہیں۔ تو وہی بات کہ نیکی برباد اور گناہ لازم، کہ اگر اس وقت میں کوئی بھلائی کی بات کرتا، کوئی نیکی کا کام کرتا، کوئی ذکر، کوئی تلاوت، اور کچھ بھی نہ کرتا، اگر کوئی فارغ تھا تو سو جاتا، کم از کم گناہ سے تو بچا رہتا۔ اب یہ جو بیٹھ کر باتیں کرنا، اس میں کیا ہے؟ نفسانیت ہے، نفس کو مزہ آتا ہے، نفس کو لذت حاصل ہوتی ہے، اور انسان اپنے نفس کی لذت کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، نفس کو راضی کرتا ہے، نفس کی خواہش کو پورا کرتا ہے، رب کی خواہش کو پامال کر دیتا ہے۔ تو کسی کی عادات کے متعلق کہا جائے، مثلا فلاں آدمی بڑا مغرور ہے، اب ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن کسی کی طرف ایک بات کو، ایک برے اخلاق کو منسوب کر دیا، جی فلاں آدمی تو بڑا مغرور ہے، فلاں آدمی تو بڑا بد زبان ہے، فلاں تو بڑا بزدل ہے۔ اب یہ ایسی خرابیاں ہیں کہ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، قطع نظر اس سے کہ کوئی آدمی اگر بزدل بھی ہے وہ نہیں چاہتا کہ اسے بزدل کہا جائے، کوئی بد زبان ہے وہ نہیں چاہتا کہ اسے بد زبان کہا جائے، یا اسے مغرور کہا جائے، متکبر کہا جائے۔ اور اگر اتنی ہی خیر خواہی ہے تو بھائی اس کو بٹھا کر اس سے کہہ لو کہ دیکھو تمہاری زبان جو ہے وہ ٹھیک نہیں چلتی، تو اپنی زبان کی طرف اصلاح کر لو، درستی کر لو، اور یہ بات میں بڑی خیر خواہی کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے تعلق ہے، اس لیے میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن غائبانہ کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ یا اس کے کردار کے متعلق کہا جائے، کردار اس کے متعلق کہا جائے، مثلا کہا جائے کہ یہ تو بڑی خیانت کرتا ہے، یہ تو بڑی ملاوٹ کرتا ہے، کردار کے متعلق، یا یہ بے نمازی ہے، یا یہ قرآن غلط پڑھتا ہے، یا یہ میلا اور گندا رہتا ہے، یا یہ زکوٰۃ نہیں دیتا، یا یہ حرام کھاتا ہے، یہ طبیعت کا چھچورا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کا کردار ہے، اس کے کردار کے متعلق بات کرنا، یہ سب غیبت کی مثالیں ہیں۔ اسی سے انسان سوچتا چلا جائے کہ پیٹھ پیچھے انسان کتنی لوگوں کی برائیاں کرتا ہے، اور پھر وہی حال ہے کہ جب کسی کے حق کو ضائع کرے گا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرے گا، غیبت کرے گا، کل قیامت کے دن وہ حقدار اپنا حق کا مطالبہ لے کر آئے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کو یہ اختیار ہوگا کہ اللہ اپنے حق کو معاف کر دے، یہ سزا دے، لیکن بندے کا حق جو ضائع کیا ہوگا وہاں پر وہ بندہ معاف کرے گا تو معافی ملے گی، ورنہ اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ تو بھائی زندگی میں ایسا کام ہی کیوں کرے، نیکیاں ہیں کتنی،
پہلی بات تو ہم نیکیاں کتنی کرتے ہیں، نیکیوں کا ذخیرہ کتنا ہے؟ سارا دن میں اگر آدمی یہ سوچے کہ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تو 5 وقت کی نماز میں جو وقت انسان کا صرف ہوتا ہے تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ 5 نمازوں کے اندر 1 گھنٹہ وقت لگتا ہے، تو 1 گھنٹہ تو وہ نیکی میں گزارا، اور 23 گھنٹے کس کام میں گزارے؟ پتہ چلا کہ نیکی کا جو دورانیہ ہے وہ تو کم ہے، اور خرابی کا جو دورانیہ ہے وہ تو زیادہ ہے۔ پھر بھی اپنے کو پارسا سمجھے ہوئے ہیں، بڑا نیک، بڑا متقی۔ کبھی اس کی کیلکولیشن تو کرنا چاہیے، موازنہ تو کرنا چاہیے کہ میری زندگی میں اعمال کا، نیکیوں کا دورانیہ کتنا ہے، پیریڈ، اور گناہ اور برائی کا پیریڈ اور دورانیہ کتنا ہے۔ تو احساس ہوگا کہ واقعی زیادہ وقت تو فضول باتوں میں گزرتا ہے، زیادہ وقت تو تیری میری باتیں کر کے گزرتا ہے، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ اور یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جتنا آدمی اس کے اندر مشغول ہوتا ہے اتنی اس کے اندر یہ لت بڑھتی چلی جاتی ہے دوسرے کا ذکر۔ پھر اندر سے جو ہے ایک کھجلی سی ہوتی ہے کہ جب تک کسی کا ذکر نہ کرے وہ کھجلی اندر کی ختم نہیں ہوتی۔ اور جتنا اپنے آپ کو روک لے کہ نہیں میں نے کسی کا ذکر نہیں کرنا بس، تو پھر یہ خواہش کم ہوتی چلی جاتی ہے، پھر نفس کے اوپر رکاوٹ آتی چلی جاتی ہے، نفس جو ہے وہ غالب نہیں ہوتا، مغلوب ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کی قوت بہیمیہ جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر وہ بات جو کسی کے پیچھے کہی جائے، منہ کے سامنے نہیں، پیچھے کہی جائے، یا اس کے سامنے بھی کہی جائے، مگر وہ شخص اس بات سے رنجیدہ ہو، وہ غیبت کہلاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف بیان کی کہ وہ بات یا تو پیچھے کہی جائے یا اس کے سامنے کہی جائے، لیکن اس بات سے وہ شخص رنجیدہ ہو، وہ نہیں چاہتا کہ میری یہ بات میرے سامنے کہی جائے یا پس پشت کہی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ غیبت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی عورت کو کوتاہ قد کہا۔ کوتاہ قد مطلب چھوٹے قد والا، کسی عورت کے لیے کہا وہ چھوٹے قد والی، تو فرمایا کہ تم نے غیبت کی ہے۔ اتنی بات پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی ہے۔ فوراً متنبہ کر دیا، اور ایسا ہونا چاہیے کہ جب کوئی ذکر غیر آئے گھر میں، بیوی ذکر کرے، کوئی ماں ذکر کرے، باپ ذکر کرے، روک دینا چاہیے، وہی غیبت ہے، ہمارے سامنے غیبت مت کرو۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اگر کوئی کسی کا ذکر کرتا تو فرماتے کہ بھائی اس کو بلا کے لے آؤ، پھر اس کے سامنے بات کر لو، اگر تم کوئی بات کرو گے تو سنو گے بھی، پھر منہ پہ وہ جواب بھی دے گا، ہمیں کیا سناتے ہو؟ تو روک دینا چاہیے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے عائشہ تم نے غیبت کی ہے، اپنے منہ میں پانی ڈال کر کلی کر۔ چنانچہ ایسا کیا اور دیکھا تو خون کا لوتھڑا سا نکلا، کیونکہ غیبت کیا ہے؟ اَيَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے، کہ جب مردار بھائی کے گوشت کو پسند نہیں کرتے تو پھر غیبت کو کیوں پسند کرتے ہو؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے مردار کا گوشت کھانا، اور وہ بھی بھائی کا۔ کسی مردار جانور کا آدمی گوشت نہیں کھاتا تو مردار بھائی کا کیسے کھا سکتا ہے؟ بعض علماء نقل گناہ یا غیبت کی نقل کرنے کو برا نہیں سمجھتے، لیکن ہمارے خیال میں کسی کو شرابی یا بے نمازی کہنا بھی غیبت میں داخل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ غیبت وہ ہے جس سے کراہت پیدا ہو، غیبت وہ ہے جس سے کراہت پیدا ہو، اور اوپر لکھی ہوئی باتوں کی سے کراہت پیدا ہوتی ہے، جو اوپر باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نیز جن باتوں کو کہنے سے کوئی فائدہ نہ ہو تو کہنا فضول ہے، بے فائدہ بات کیا کرنا۔ غیبت صرف زبان اور الفاظ کے ذریعے ہی سے نہیں ہوتی، بلکہ اشارے کنائے سے بھی غیبت ہو سکتی ہے۔ کسی کی نقل اتارنا، کسی کو ہاتھ کے اشارے سے کچھ کہنا، یہ بھی غیبت ہے۔ جیسا کہ اوپر کہا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک عورت کے متعلق اشارے سے کہا کہ وہ کوتاہ قد، چھوٹے قد والی۔ اور بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تیری زبان سے ایسا کلمہ نکلا ہے کہ اگر اس کلمے کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کی تلخی سے سمندر بھی کڑوا ہو جائے، ایسا تلخ کلمہ نکلا ہے۔ اسی طرح کسی کے متعلق لنگڑا کہنا یا کسی اشارے سے اس کا لنگڑا پن ظاہر کرنا کہ جی وہ تو ایسے چلتا ہے، اگر کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے تو یہ سب غیبت میں داخل ہے، یہ سب غیبت ہے۔ لیکن اگر ایک عام بات کی جائے کہ فلاں عیب برا ہے، ایک عنوان عام سے، کسی کا نام لے کر نہیں، کہ بھئی فلاں عیب برا ہے، تو یہ غیبت نہیں ہوگی۔ اب اس میں کسی کا نام نہیں لیا، لیکن ایک عام عنوان سے اس کی مذمت کر دی کہ بھئی جھوٹ بولنا برا ہے، بد نظری کرنا برا ہے، غیبت کا کرنا برا ہے، کسی پر حسد کی نظر ڈالنا برا ہے۔ اب ایک عام عنوان ہے، تو جب عام عنوان سے کوئی بات کی جائے گی تو یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ اس میں کسی کا نام نہیں ہے۔ اور اگر یہ جملہ کسی خاص مرد کی طرف لوگوں کی توجہ مرکوز کرا دے تو بھی ناجائز ہے۔ اس طرح سے وہ بات کہی جائے کہ جس میں یہ پتہ چلے کہ ہاں فلاں کو کہی جا رہی ہے، یا اشارہ اس طرف ہو کہ یہ فلاں کو کہی جا رہی ہے، تو فرماتے کہ یہ بھی غیبت میں داخل ہے، یہ جائز نہیں۔ بعض سمجھدار آدمی غیبت کرتے ہیں اور یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے۔ مثلا ان سے کسی شخص کے متعلق کچھ کہا جائے اور وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم اس سے محفوظ ہیں، یعنی لوگ اپنی مذمت کرتے ہیں اور اس میں دوسرے کی برائی کا بھی اشارہ ہوتا ہے۔ اپنی تو مدح کر لی، اللہ کا شکر ہے ہم تو بچے ہوئے ہیں، یعنی فلاں مبتلا ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ کبھی کوئی آدمی کسی کا واقعہ کہتا ہے تو جواب میں کہہ دیتے کہ توبہ توبہ، یہ بھی غیبت ہے، کہ کسی نے کسی کی برائی کی، اب اسے سن کر کیا کہا، توبہ توبہ توبہ، یعنی اسی برائی کے اندر وہ مبتلا ہے، ابھی اس کی برائی سن کر اس پر توبہ توبہ کر رہا ہے، نہ معلوم بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے، اس میں حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے، اور یہ توبہ توبہ کر کے اس میں شریک ہو گیا۔ امام ریبی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے نا، کہتے کہ ایک مرتبہ ایک محفل میں بیٹھا تو وہاں پہ دیکھا کہ غیبت شروع ہو گئی، اٹھ کر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد سوچا کہ اب غیبت ختم ہو گئی ہوگی، تو دوبارہ آ کر بیٹھ گیا۔ دوبارہ جو بیٹھا تو پھر غیبت شروع ہوئی اور میں بھی غیبت میں شریک ہو گیا۔ فرماتے رات کو جب سویا دیکھا کہ ایک سیاہ فام حبشی ہے اور اس کے ہاتھ میں خنزیر کا سڑا ہوا بدبودار گوشت ہے، اور کہتا کہ یہ کھاؤ۔ تو میں اس سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ تو خنزیر کا ہے، حرام ہے، کیسے کھاؤں؟ اور وہ زبردستی میرے منہ میں ٹھونستا ہے، کہتا تم نے اپنے بھائی کا گوشت بھی تو کھایا ہے، یعنی غیبت کی ہے۔ غیبت کرنا کیا ہے؟ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ فرماتے ہیں کہ اسی پریشانی میں بیدار ہوا اور کافی دن تک میرے منہ سے اس کی بو آتی رہی۔ تو یہ کہنا کسی کی بات سن کر توبہ 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 توبہ، اس طرح سے، تو یہ بھی غیبت ہے، بلکہ منافقت بھی اس میں شامل ہے، اس لیے کہ اس سے دوسروں پر اپنا زہد ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جی میں اتنا پارسا ہوں کہ کسی کی بات سن کر میں توبہ توبہ کر رہا ہوں۔
تو اپنا زہد ظاہر کرتا ہے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ فلاں آدمی بہت سوتا ہے۔ اس کے بعد کھانے کے لیے روٹی طلب کی تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے روٹی تو کھا لی؟ تو جواب دیا کہ حضور ابھی نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ کیا کہا تھا؟ کہ فلاں آدمی بہت سوتا ہے۔ اب اس کی پس پشت یہ بات کہی تھی، غائبانہ یہ بات کہی۔ کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ اس کو کہا جائے، تو تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو تنبیہ فرمائی، اس لیے کہ ایک ان میں کہنے والا اور دوسرا سننے والا تھا۔ تو جیسے غیبت کا کرنا حرام، ایسے غیبت کا سننا بھی حرام۔ حدیث میں وارد ہوا ہے اگر کوئی آدمی اپنی غیبت سنے اور اس کو معاف کر دے تو خداوند عالم اس کی حاجت اور ضرورت کے وقت اس کو معاف کرے گا۔ یعنی پتہ چلا کہ بھئی فلاں آدمی نے میری غیبت کی ہے، اب دل تو رنجیدہ ہوا، لیکن اس کے بعد اس نے کہا بھئی میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے میں نے معاف کر دیا۔ تو یہ معاف کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ اس کی برکت سے اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرے گا۔ غیبت کرنا جیسے زبان سے ناجائز ہے، غیبت کرنا جیسے زبان سے ناجائز ہے، اسی طرح دل سے بھی۔ جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے نا کہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے، دیکھا کہ ہٹا کٹا جوان ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ ارے ہٹا کٹا جوان ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، بس زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن جن کے رتبے بلند ہوتے ہیں پھر ان کی پکڑ بھی فوراً ہوتی ہے، انہیں متنبہ کیا جاتا ہے، تنبیہ کی جاتی ہے۔ رات کو جب سوئے دیکھا کہ خواب میں ایک کالا حبشی ہے، سیاہ فام ہے، اس کے ہاتھ میں سڑا ہوا بدبودار گوشت ہے، کہتا کہ یہ کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو حرام ہے، سڑا ہوا ہے، بدبودار ہے۔ اسی پریشانی میں آنکھ کھل گئی، سمجھ گئے کہ وہ جو دل میں خیال آیا تھا اس کی وجہ سے یہ تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اس کو تلاش کرنے نکلے، دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے کہیں آگے آگے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے چلتی ہے کہ اس سے معافی مانگو۔ جب اس کے قریب پہنچے اس نے فوراً پیچھے پلٹ کر دیکھا، اور وہ بھی کوئی اللہ کا مقبول بندہ تھا۔ اس نے کہا کہ جنید، زبان کے فعل سے دل کا فعل اشد ہوتا ہے۔ زبان کے فعل سے، حالانکہ زبان سے کہا نہیں تھا، دل میں خیال آیا تھا کہ ہٹا کٹا نوجوان ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، تو زبان کے فعل سے دل کا فعل اشد ہوتا ہے، اس سے معافی چاہیے۔ اس نے کہا کہ دیکھو 3 دن ایسے گزرے میں فاقے سے تھا، میں بازار میں شہر میں جاتا تھا جہاں مزدوروں کی پیڑھی ہوتی ہے، کوئی مجھے مزدوری پہ بھی لے کے نہ گیا، تو کیا شریعت 3 دن کے بعد اجازت نہیں دیتی کہ آدمی مانگ کر کھا لے؟ اس لیے کسی سے اس طرح سے دل میں بدگمانی نہیں لانی چاہیے، نہ معلوم کس کے کیا حالات ہیں، اور اس پہ کوئی رائے قائم کرنا، کوئی گمان قائم کر لینا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے کس کے کیا حالات ہیں، اس لیے اللہ کی مخلوق سے کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیک گمان قائم کرنا چاہیے۔ تو وہی بات ہمارے کہ غیبت کرنا جیسے زبان سے ناجائز ہے، اسی طرح دل سے بھی، اور دل کی غیبت یہ ہے کہ کسی شخص پر بدگمانی کی جائے۔ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ بدگمانی اگر ہو تو اپنی ذات سے ہو، اپنے نفس سے ہو، اللہ کی مخلوق سے نہیں۔ آج ہوتا کیا کہ اپنے بارے میں تو حسن ظن ہے، ہم ایسے ہم ایسے، اور دوسروں کے ساتھ بدگمانی ہے، دوسروں کو نیچا سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، کمتر سمجھنا،
سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان کا خون، مسلمان کا مال اور مسلمان کی غیبت تینوں حرام ہے۔ اس کا خون بھی حرام، اس کا مال بھی حرام، اور اس کی غیبت کرنا بھی حرام۔ اگر بعید از قیاس گمان کسی کی طرف سے پیدا ہو، یعنی کوئی خیال آ گیا، کوئی وسوسہ آ گیا، تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس کو منہ نہیں لگانا چاہیے، اس وسوسے کو یقین کے درجے میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یعنی فاسقوں کی باتوں کو یقین نہ کرو، اور شیطان سے زیادہ کوئی فاسق نہیں، تو شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، ارے فلاں ایسا فلاں ایسا، کسی کے بارے میں کچھ، کسی کے بارے میں کچھ، تو شیطان کی بات کا یقین نہ کرو، کیونکہ وہ تو سب سے بڑا فاسق ہے۔ اگر اپنے دل میں ارادتاً کوئی خیال لاؤ، ایک تو ہے غیر اختیاری آنا، اور ایک ہے ارادتاً اختیار سے لانا۔ اگر اپنے دل میں ارادتاً کوئی خیال لاؤ تو یہ حرام ہوگا، اور اگر خود ہی پیدا ہو جائے تو اس سے کراہت ضرور کرے، تب گناہ نہ ہوگا، گنہگار نہ ہوگا۔ غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ گیا کسی کے بارے میں، اب اسے برا سمجھے، اس پر یقین نہ کرے، تو پھر تو گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن آیا تھا غیر اختیاری، اب یہ بھی سوچنے لگا، مزے لینے لگا، واقعی ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوگا، تجسس پیدا ہو گیا، اب یہ گنہگار ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو بھی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کی کاوش نہیں کرتا، لہذا گناہ سے بری رہتا ہے۔ وہی غیر اختیاری والی بات کہ غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ گیا کوئی کسی کے بارے میں بدگمانی کا، لیکن اس کا اظہار نہیں کیا کسی سے، اور اس کے ساتھ اپنے معاملے کو خراب نہیں کیا۔ آج ہوتا کیا ہے کہ ایک غیر اختیاری طور پہ خیال آیا، بس اس گمان کو پکا کر لیا اور سامنے والے سے تعلق کو قطع کر لیا۔ ارے کل اللہ کو جواب بھی دینا ہے، اللہ کو جان دینی ہے کہ ایک گمان کے اوپر اور جھوٹے گمان کے اوپر، کہ قرآن نے کہا نا کہ کثرت گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ کثرت گمان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان بعض الظن اسم، کہ سارے گمان تو گناہ نہیں ہوتے، لیکن بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور وہ جبھی گناہ ہوتے ہیں کہ جب آدمی اس گمان کو یقینی سمجھنے لگتا ہے۔ آیا تھا غیر اختیاری، لیکن سمجھنے لگا کہ واقعی لگتا ہے کوئی وہی آ گئی اس کے اوپر۔ تو کیا فرمایا کہ مومن کو بھی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کی کاوش نہیں کرتا، لہذا گناہ سے بری رہتا ہے، اور جب تک اس میں کسی شبے کی گنجائش دیکھتا رہتا ہے اس کو اچھا ہی سمجھتا ہے۔ اگر آدمی کسی کے عیب کو تلاش کرتا ہے اور تحقیق کرنے لگتا ہے تو جب تک پوری معلومات مہیا نہیں ہو جائیں وہ شخص خواہ برا معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے تجسس سے بچنا چاہیے، حقیقت معلوم ہو یا نہ ہو، اور بلا وجہ بدگمانی دل کے اندر آ جائے، کسی اللہ کی مخلوق سے بدگمانی دل میں لانا یہ برے خاتمے کا ذریعہ بن جاتا ہے، سوء گمان سوء خاتمے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بس اگر نفس اس کا ہر معاملے میں بالکل صاف ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ کسی کی تحقیق کرنے میں، کسی کے تجسس کرنے میں، کسی سے گمان قائم کرنے میں اگر اس کی نفسانیت اس کے اندر شریک ہے، نفس کی لذت کے لیے وہ کام کر رہا ہے، اور دوسرے کی حقارت دل کے اندر ہے، یا دوسرے کو ذلیل کرنا مقصود ہے، نیچا دکھانا مقصود ہے، اس کی رسوائی مقصود ہے، تو یہ بہت برا ہے۔ کیوں کہ اب اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، نفسانیت ہے، اور نفس کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ بس اگر نفس کا اس کا ہر معاملے میں بالکل صاف ہے، دیکھتا رہے نا کہ بھئی یہ کام میں کس لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا نفس کی لذت کے لیے کر رہا ہوں، مزے کے لیے کر رہا ہوں، آخر کیا مقصد کیا ہے۔ تو اگر نفس اس کا ہر معاملے میں بالکل صاف ہے تو گویا وہ تحقیق نہیں چاہتا، اگر کسی کے متعلق کوئی عادل اطلاع دے تو اس پر شک کرنا گناہ ہے، اگرچہ فاسق کے لیے بھی بدگمانی اچھی چیز نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی ثقہ ہے، نیک ہے،
قابل اعتماد ہے، اور وہ کسی کے بارے میں کہے کہ بھئی فلاں آدمی ایسا ہے، اس کے اندر یہ بری عادت ہے، تو اس پہ شک تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس سامنے والے سے بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جس کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے اس کے بارے میں بدگمانی یا حقارت نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ بھئی اس نے توبہ کر لی ہو، یا ممکن ہے کہ یہ آئندہ چل کے توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، تو بدگمانی دل کے اندر نہیں لانی چاہیے، بلکہ اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ کہنے والے کے اطوار و عادات مجھ سے اس وقت پوشیدہ ہیں، کہ میں نے تو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، مجھے تو کوئی آگے بتا رہا ہے، تو اس کے عادات، اس کے اطوار مجھ سے اس وقت پوشیدہ ہیں۔ اسی طرح جس کے متعلق یہ کہہ رہا ہے میں کچھ نہیں جانتا، اور اگر یہ خیال ہو کہ یہ آپس کی دشمنی کی وجہ سے کہہ رہا ہے، یعنی اس کی کوئی آپس میں چپ کلش ہے، ناچاکی ہے، عداوت ہے، اور وہ تیسرے بندے کو جا کر کہہ رہا ہے کہ ارے پتا بھی ہے فلاں تو ایسا ہے، تو پھر کوئی رائے قائم نہ کرے، پھر کوئی رائے قائم نہ کرے کہ اپنی لڑائی میں تمہیں بھی جھونکنا چاہتا ہے، اپنی لڑائی کا ایندھن تمہیں بھی بنانا چاہتا ہے کہ یا تم ادھر ہو جاؤ گے یا ادھر ہو جاؤ گے، تو ادھر ہوئے یا ادھر ہوئے پھر کہیں کے بھی نہ رہے۔ اس لیے یہاں اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے اخلاق کو بچاؤ، اور اگر کہنے والا تمہارے خیال میں یقیناً عادل ہے تو اس کی بات کو متحقق خیال کرنا ہی اچھا ہوگا کہ کوئی تحقیق سے کہہ رہا ہوگا، اور جس کے متعلق وہ کہتا ہے اس سے وہ میل جول رکھے تاکہ شیطان تم کو نہ بھڑکائے اور وہ بدگمانی رفتہ رفتہ کم ہو سکے، کیونکہ کسی کے کہنے پر اگر کسی سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور دل میں یقین کر لیا کہ ہاں جس نے کہا ہے وہ ایسا ہی ہے، تو بدگمانی بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی۔ پھر وہ اگر کسی ایک بندے سے بدگمانی ہوتی ہے، وہ ایک بندے کی ذات تک وہ محدود نہیں رہتی، یہ بدگمانی ایسی چیز ہے، شک ایسی چیز ہے کہ یہ خود بخود پھیلتا ہے، یہ بڑھتا ہے، ایک سے ہوا، دوسرے سے ہوا، تیسرے سے ہوا، پتہ چلا سارے سب لوگوں سے بدگمانی ہے۔ پھر بدگمانی یہاں تک بڑھتی ہے، شیطان بدگمان کرتا ہے کہ ماں باپ سے بدگمان کر دیتا ہے، اپنے اساتذہ سے بدگمان کرتا ہے، اپنے بزرگوں سے بدگمان کرتا ہے، اللہ والوں سے بدگمان کرتا ہے، علماء سے بدگمان، کتاب اللہ سے بدگمان، ہوتے ہوتے یہاں تک کہ اللہ سے بدگمانی دل میں آ جاتی ہے، خاتمہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ سوء گمان سوء خاتمہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کا مراقبہ کرنا چاہیے کہ بھائی میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہیں، میرے مشائخ میرے بزرگ مجھ سے راضی ہیں، میرے والدین مجھ سے راضی ہیں، میرا شوہر مجھ سے راضی، میری بیوی مجھ سے راضی، میری اولاد مجھ سے راضی، اللہ والے مجھ سے راضی۔ اس کا استحضار اور مراقبہ ہونا چاہیے تاکہ بدگمانی پاس بھی نہ آئے۔ تو فرمایا کہ جس کے متعلق وہ کہتا ہے اس سے میل جول رکھے تاکہ شیطان تم کو نہ بھڑکائے اور وہ بدگمانی رفتہ رفتہ کم ہو سکے، اور جب یہ سمجھ لے کہ یہ بے قصور تھا، کسی نے ایسے ہی مجھے کہہ دیا آ کر کہ یہ تو بے قصور ہے، تو بدگمانی کو ذہن سے نکال دے، پھر کسی کے بارے میں برا گمان نہ رکھے اور اس کو تنہائی میں سمجھا دے۔ ایسے الفاظ میں سمجھانا اچھا ہے کہ اس کو رنج نہ ہو۔ جیسے انسان ہے، کبھی کبھی کسی کی غیبت ہو گئی، اب اس کو جا کر کہے کہ بھائی میں نے تمہاری غیبت کی ہے، وہ پوچھے گا بھائی کیا کی ہے، تو اب یہ کہے گا جی میں نے تو فلاں فلاں بات کی تمہارے بارے میں، اب اسے اور زیادہ رنج ہوگا، تکلیف ہوگی۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ ایک عنوان عام سے معافی مانگ لے کہ بھائی میرا کہا سنا، کوئی میرا ذکر کیا، کوئی وہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا، کبھی کوئی تمہارا ذکر ہو گیا ہو، کبھی کوئی بات بہتیاتی کی زبان سے نکل گئی ہو، اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ اور جب اس نے کہا جی میں نے معاف کر دیا، بس اب دل کے اندر یقین کر لے کہ اس نے معاف کر دیا۔ تو ایسے الفاظ میں سمجھانا چاہیے کہ اس کو رنج نہ ہو۔ اس طرح اس کو دو ثواب ہوں گے، پہلے کسی مسلمان کو نصیحت کرنے کا اور دوسرے کسی مسلمان کو رنج نہ پہنچانے کا،
دو ثواب ہوں گے کہ نصیحت کرنے کے لیے بھی ناصحانہ انداز آنا چاہیے، غصے کے ساتھ، شدت کے ساتھ، جبر کے ساتھ کبھی نصیحت نہیں ہوتی، نصیحت نرمی کے ساتھ ہوتی ہے، اور نصیحت موقع محل کے حساب سے ہوتی ہے کہ نصیحت کرنے کا وقت بھی ہے یا نہیں۔ ہر وقت نصیحت نہیں ہوتی، اس کے موقع محل کو دیکھا جاتا ہے، موقع شناسی اور مردم شناسی، کہ اگر یہ دو چیزیں انسان کے اندر نہیں ہے پھر وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان ہے۔ ایک موقع شناسی ہونی چاہیے، وقت کو پہچاننا کہ کس وقت کیا بات کرنی ہے، اور ایک مردم شناسی، سامنے والا ہے کون، اس سے بات کس طرح سے کرنی ہے، اس سے ڈیل کس طرح سے کرنا ہے۔ موقع شناسی، مردم شناسی۔ تو جب کسی کو نصیحت کرے گا، اچھے انداز سے کرے گا، ناصحانہ انداز سے کرے گا، اس سے بدگمانی نہیں ہوگی، اس کی حقارت دل میں نہیں ہوگی، تو دو ثواب ملیں گے، ایک کسی مسلمان کو نصیحت کرنے کا، بھلائی اور خیرخواہی کا، اور دوسرے کسی مسلمان کو رنج نہ پہنچانے کا۔ کیونکہ اگر بجائے نصیحت کے جو ایک ناصحانہ انداز میں کی جاتی ہے، بجائے اس کے اگر اس کو عار دلا دیتا، بہت سے لوگ اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، ارے تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں ڈوب مرنا چاہیے، تم ایسا کام کرتے ہو۔ اب یہ نصیحت تو نہیں ہے، تو عار دلانا ہے، اور عار دلانے سے مقصد کیا ہے؟ اس کے دل کو رنج پہنچانا ہے۔ اب اس نے اپنی نصیحت کے اجر کو بھی ضائع کیا اور اس کو رنج پہنچا کر اور گنہگار بھی ہوا۔ تو کبھی کسی کو رنج نہیں پہنچانا چاہیے، اور حتی الامکان لوگوں کے رنج کو، غم کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کسی کے دکھ درد کو بانٹنا چاہیے، اور اگر بانٹ نہیں سکتا تو بھائی بڑھانا بھی نہیں چاہیے، بڑھانا بھی نہیں چاہیے۔ آگے اس کے بعد غیبت پر اور بھی کافی مثالیں یہاں پر عرض کی لکھی ہیں کہ غیبت اور کس کس طریقے سے ہوتی ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ آج معاشرے کے اندر دال روٹی کی طرح، چٹنی کی طرح یہ غیبت عام ہے۔ سب سے سستی اور ارزاں چیز اگر ہے تو وہ غیبت ہے، کہ خرچ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، بس جس کے بارے میں جو چاہے بات کر دو۔ لیکن آدمی یہ نہیں سوچتا کہ اپنی نیکیاں برباد کر رہا ہے، پھر اتنا بوجھ جو اپنے اوپر ڈالتا چلا جا رہا ہے، آخر اس کی تلافی کیسے کرے گا؟ ایک عورت ایک اللہ والوں کے پاس آئی، ایک بوڑھی عورت تھی، اور آ کر کہا کہ مجھ سے جوانی سے بہت لوگوں کی غیبت ہوئی ہے، بہت عورتوں کی غیبت ہوئی ہے۔ تو ان اللہ والوں سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ یہ غیبت کا گناہ معاف ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ایک کام میرا کرو، پھر میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، اور ایک مرغی دی، اور مرغی دے کر کہا کہ اس مرغی کے جو پر ہیں وہ نوچ کر راستے میں چلتی جاؤ، یہاں سے لے کے فلاں جگہ تک جاؤ، اور اس کے پر نوچ کر راستے میں ڈالتی چلی جاؤ۔ اس نے کہا جی بہت اچھا۔ وہ اسی طرح اس نے کیا کہ مرغی اس راستے پہ لے کے چلی، اس کے پر نوچ نوچ کر راستے میں ڈالتی ہوئی چلی گئی۔ اب آئی، کہا جی اب مجھے بتائیں کہ میرا یہ غیبت کا گناہ کیسے معاف ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ تو میں بتاتا ہوں، اب ایک کام اور کرو کہ وہ جو جہاں جہاں تم نے پر گرائے ہیں نا، راستے میں پر پھینک کر آئی ہو، اب وہ سارے پر جمع کر کے لے آؤ۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو ہوا نے اڑا کر پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیے ہوں گے، اب وہ جمع کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ان اللہ والوں نے کہا کہ یہی تمہاری غیبت کا حال ہے، کہ تمہاری زبان سے جو بات نکلی، جو غیبت نکلی، وہ ایک منہ سے دوسرے منہ میں، دوسرے منہ سے تیسرے منہ میں، نہ معلوم وہ تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی، وہ تو پھیل گئی۔ اب اسے کیسے سمیٹ سکتے ہو؟ اس کے سمیٹنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ یہ تو مرغی کے پر تھے جو راستے میں گرائے تھے، یہ بھی تم نہیں سمیٹ سکتی ہو، تو غیبت تو نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو مثال سے بتا دیا کہ غیبت اگر کسی کی جاتی ہے، وہ ایک جگہ تک محدود نہیں رہتی، جس سے کی جائے وہاں تک نہیں رہتی، آگے پھیلتی ہے، اس کا ذکر آگے ہوگا، اس سے آگے ہوگا، اس سے آگے ہوگا۔ ارے پتہ ہے فلاں ایسا ہے، فلانے کا ملازم ایسا ہے، فلانے کا شوہر ایسا ہے، فلانے کی بہو ایسی ہے۔ ایک عام معاشرے کے اندر رواج ہے، پھر اس کا سمیٹنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے احتیاط یہی ہے، مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی ذکر غیر سے بچو، بس ذکر غیر کرو ہی نہیں۔
جب تو آدمی غیبت سے بچ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألطاف اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا